الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد حضرت نے فرمایا کہ لوگ کسی بزرگ کے پاس جائیں گے تو یہ کہیں گے کہ کوئی ایسی تدبیر بتا دیجیے کہ نماز کا شوق ہو جائے، حالانکہ شوق ہوتا ہے نماز پڑھنے ہی سے، نماز تو چاہتی ہے کہ یہ اس کو پڑھیں تو شوق پیدا ہو، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے شوق ہو جائے تو پھر نماز پڑھیں۔ ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص یہ چاہے کہ کھانا پک جائے مگر جو اسباب ہیں پکنے سے ان کو جمع نہ کرے تو کیسے پکے گا؟ البتہ ایسا پک جائے گا جیسے ایک مکھرے کی حکایت ہے کہ اس کو رس کی کھیر کا شوق ہوا، لوگوں سے ترتیب پوچھی تو معلوم ہوا کہ چاول اور رس کو ملا کر آگ پر پکانا پڑتا ہے اور گھونٹنا بھی پڑتا ہے۔ کہنے لگا یہ تو بکھیڑا ہے، اور کیا کیا کہ چاول کچے پھانک کر اوپر سے رس پی لیا اور چولہے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا کہ آنچ لگ کر کے پیٹ پر سب پک جائے گا۔ تو جیسے اس تک کی کھیر پک گئی تھی ایسے ہی ان لوگوں کا شوق حاصل ہوگا جو بغیر عمل کے شوق سے تعلیم ہے، اور اس غلطی کا منشا یہ ہے کہ یہ لوگ بدون حال کے عمل کو کالعدم سمجھتے ہیں، اور یہ ناک کیا ہے واحدوں نے جو اپنے واضحوں میں الاطلاق کہہ دیتے ہیں کہ برزباں تصویر ہو درجل گاؤں پر اونچونی تصویر کیا دارت ہے۔ اگر کسی کا ذکر اللہ یا نماز میں دل لگے تو دل نہ لگے تو اس کو چاہیے کہ ذکر اور نماز کو ترک نہ کرے بلکہ ہمت کر کے کام میں لگا رہے۔ دو باتیں حضرت نے ارشاد میں بڑی اصولی نوعیت کی بیان کروائی ہے جس کی وجہ سے مکثرت غلط فہمی میں لوگ مبتلا رہتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں۔ ایک بات تو یہ بیان فرمائی کہ بہت سے لوگ دین کے کسی کام کرنے کے لیے اس بات کی نہ صرف تمنا کرتے ہیں بلکہ انتظار میں رہتے ہیں کہ جب اس کا شوق ہو جائے گا تو کرے گا۔ نماز پڑھنے میں بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کچھ ایسی تدبیر بتائیے کہ نماز کا شوق ہو جائے، یعنی طبیعت میں ایسا شوق پیدا ہو جائے جیسے کہ کھانے کا ہوتا ہے، پینے کا ہوتا ہے یا اپنی کبھی حوائج کا ہوتا ہے، اس طرح کا شوق پیدا ہو جائے۔ اور گویا جو خیال ہوتا ہے کہ اگر وہ شوق پیدا نہیں ہو رہا تو وہ عملی بیکار ہے، جیسے کہ اس شوق کو ہم شوق کے ذریعے نہیں کر رہے تو وہ کرنے ہی نہیں چاہیے۔ تو حضرت والا نے پہلے تو اس کی غلط فہمی کی تردید فرمائی کہ دین جو ہے وہ نام شوق پورا کرنے کا نہیں ہے، دین نام ہے اتباع کا۔
کہ جو حکم ملا ہے اس حکم کی پابندی کرو، اس حاکم کی پیروی کرو. بندے کا کام جو ہے وہ اس کا شوق ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، تو یہ بات کسی کام کے نہ کرنے کی بنیاد نہیں ہونی چاہیے. اور یہ نماز ہی کی خاص نہیں ہے، بلکہ دین کے ہر حکم کے بارے میں یہی ہے. دین کا جو بھی حکم، چاہے وہ کسی کام کو کرنے کا حکم ہو، چاہے کسی کام سے بچنے کا حکم ہو، اس میں اس بات کا انتظار مطلوب نہیں کہ مجھے شوق پیدا ہو جائے گا، بلکہ یہ تو در حقیقت دنیا میں انسان کو بھیجا ہی گیا ہے اس کام کے لیے کہ وہ آزمائش ہے. آزمائش یہ ہے کہ جس چیز کو دل نہیں چاہ رہا، طبیعت اس کی طرف آمادہ نہیں ہو رہی، لیکن اللہ جل جلالہ کے حکم کی خاطر آدمی زبردستی اس کام کو انجام دے. یہی تو در حقیقت امتحان اور آزمائش ہے. لہٰذا اس کا انتظار کرنا کہ سب پہلے شوق ہوگا تو پھر ہم وہ کام کریں گے، تو یہ در حقیقت جہالت کی بات ہے، نادانی کی بات ہے، بے عقلی کی بات ہے. اس واسطے کے شوق پورا کرنے کے لیے اللہ نے دنیا میں نہیں بھیجا تمہیں کہ وہ اپنے شوق پورے کیا کرو. ہاں تمہاری حاجتوں کی ضرور رعایت رکھتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حاجتوں کو پورا کرنے کی بھی اجازت ہے، لیکن جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے وہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی بندگی کے لیے. بندگی کی کیا معنی ہے؟ بندگی کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھے، کہ جس طرح آقا غلام کو کوئی حکم دے دے تو اس کا دل چاہ رہا ہو نہ چاہ رہا ہو، طبیعت لگ رہی ہو نہ لگ رہی ہو، ہر حالت میں اس کو وہ کام پورا کرنا ہے. یہ معنی ہے بندگی. اسی کے لیے بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کہ وہ بندگی کرے. لہذا سارے دین کا حاصل ہے اتباع، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کو وقت پر انجام دے دے. نماز ہو، روزہ ہو، گناہوں سے بچنا ہو، اس میں بھی بعض لوگ یہ تمنا کرتے ہیں کہ جی گناہ کا دائرہ ہی ختم ہو جائے، گناہ کی طرف طبیعت مائل ہی نہ ہو، گناہ کا طبیعت میں کوئی شوق. وہاں تو تمنا یہ ہے کہ نماز کا شوق ہو جائے، یہاں تمنا یہ ہے کہ گناہ کا شوق نہ رہے. حالانکہ شوق کا پورا کرنا یہ دین کا تقاضا نہیں. تقاضا یہ ہے کہ چاہے شوق ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، جو کام کرنا ہے وہ کرے آدمی. اور کسی ناجائز چیز کا اگر شوق ہو رہا ہے، دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے، امنگ آ رہی ہے، تو اس سے اپنے آپ کو زبردستی کر کے بچائے. یہ ہے سارے دین کا حاصل. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے البتہ سنت یہ ہے کہ جب ابتدا میں آدمی کو اپنے طبیعت کے خلاف کسی اللہ کے خاطر کوئی کام کرنے پر آدمی اپنے آپ کو زبردستی آمادہ کرتا ہے، تو سنت اللہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ پھر رفتہ 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 وہ اس کے کرنے میں جو تکلیف ہو رہی تھی یا اس کی کرنے میں جو مشقت معلوم ہو رہی تھی وہ رفتہ رفتہ کم ہوتی جاتی ہے. یہاں تک کہ ایک مرحلہ ایسا بھی آ جاتا ہے کہ اس کے کیے بغیر انسان کو چین نہیں آتا. جیسے اب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے نماز کی عادت پڑ گئی، تو اب جب تک کہ آدمی نماز پڑھ نہ لے اس وقت تک اس کو چین نصیب نہیں ہوتا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا خوبصورت جملہ اس مرتبہ ارشاد فرمایا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نماز کا وقت آ گیا تھا تو آپ نے فرمایا یا بلال
ارحنا بالصلاۃ یا بلال، یا بلال ہمیں نماز پڑھوا کر ہمیں آرام دے دو، راحت عطا کر دو. یعنی نماز پڑھے بغیر طبیعت بے چین ہے، راحت میں نہیں ہے، تو نماز پڑھوا کر ہمیں راحت عطا کر دو. ارحنا بالصلاۃ یا بلال. تو شوق جو ہے وہ پہلے نہیں ہوتا اور شوق بعد میں ہوتا ہے. اگر فرماتے ہیں شوق پیدا ہوتا ہے کرنے سے، تو یہ تدبیر بتائے کوئی پہلے سے کہ تمہارے دل میں شوق پیدا ہو جائے، یہ ہونا کوئی ضروری نہیں. بغیر شوق کے بھی اگر پڑھو گے اور پڑھتے رہو گے، چاہے دل چاہ رہا ہو یا نہ چاہ رہا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس طرح خود بخود شوق پیدا ہو جائے گا. تو فرمایا کہ حالانکہ شوق ہوتا ہے نماز پڑھنے ہی سے، نماز تو یہ چاہتی ہے کہ اس کو پڑھیں تو شوق پیدا ہو، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے شوق ہو جائے تو نماز پڑھیں. یہ الٹا معاملہ ہے. لہذا کسی بھی عبادت یا کسی بھی دین کا حکم پر عمل کرنے میں اپنی طبیعت کے تقاضے کو مقدم نہ رکھو، بلکہ اگر طبیعت اس کو چاہ نہیں رہی تو طبیعت کے خلاف زبردستی کر کے اپنے آپ کو اس کے اوپر آمادہ کرو. جب آمادہ کر لو گے تو رفتہ 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 وہ تمہاری طبیعت کے دل میں، طبیعت میں جو انکار تھا یا طبیعت میں جو رکاوٹ تھی، وہ رفتہ رفتہ اس طرح دور ہوگی. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ اتباع کا نام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کی اتباع کرنا، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ لگ جائے آدمی کام میں. جب کام میں لگ جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ خود بخود شوق پیدا ہو جائے گا. تو ایک بات تو حضرت نے یہ بیان کی. دوسری بات جو اس میں فرمائی کہ اگر کسی کا ذکر اللہ یا نماز میں دل نہ لگے تو اس کو چاہیے کہ ذکر و نماز کو ترک نہ کرے بلکہ ہمت کر کے لگا رہے. یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے جو حضرت والا نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ جتنے معمورات ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، ذکر ہو، تلاوت ہو، اس کو کرتے وقت بسا اوقات دل میں یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں ان عبادتوں میں مزہ آنے لگے، حظ نفس حاصل ہو، مزہ آئے. تو یہ تصور کے ان عبادتوں میں مزہ آنا چاہیے، اور اگر مزہ نہیں آ رہا، لطف نہیں آ رہا، حظ محسوس نہیں ہو رہا، تو اس نماز کو یا اس ذکر کو یا اس عبادت کو بیکار سمجھ کر بعض اوقات یہ نوبت آ جاتی ہے کہ لوگ چھوڑ بیٹھتے ہیں کہ جو مقصد تھا وہ تو حاصل نہیں ہوا. تو ایک اہم اصول ہے جو حضرت والا نے جگہ 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 جس کو واضح کیا ہے، وہ یہ کہ ایک تو ہوتا ہے عمل اور ایک ہے حال یا کیفیات. مثلا نماز عمل ہے، نماز کا عمل ہے کہ آدمی اس کے اندر کھڑا ہوتا ہے، تلاوت کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، یہ تو ہے عمل. اور ایک ہے حال یا کیفیت. حال اور کیفیت کا معنی یہ ہے کہ آدمی جب نماز پڑھے تو بس وہ ہر ماسوا سے بے خبر ہو جائے اور بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا تصور اس کے دل میں رہے اور اتنا اس کو لطف آئے کہ بس ماسوا سے بے خبر ہو کر بالکل مستغرق ہو کر نماز پڑھے. جیسا کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے منقول ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے اور ایک پرندہ آ کے ان کے باغ کے اندر، کھجوروں کے درخت کے اندر پھنس گیا. باہر نکلنا چاہتا تھا مگر نکلا نہیں جا رہا تھا. تو ان کا دل میں خیال آ گیا کہ یہ پرندہ جو ہے یہ میرے باغ میں پھنس گیا ہے، میرا باغ کتنا لمبا چوڑا ہے کہ یہ پرندہ آ کے پھنس گیا. یہ خیال آ گیا. تو اس خیال کی وجہ سے انہوں نے بعد میں اس کو ایک بہت بڑا
اپنے لیے بڑی مصیبت سمجھا اور اس کی وجہ سے اس کا کفارہ یہ کیا کہ وہ باغ ہی صدقہ کر دیا، جس سے مجھے اللہ سے غافل کر دیا، باغ ہی صدقہ کر دیا۔ یہ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سرحد پر پہرا دے رہے تھے، اس میں دشمن کی طرف سے تیر آ کر لگا اور وہ زخمی ہوئے، خون نکلا، مگر نماز جاری رکھی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے اس حالت میں نماز جاری رکھی، تو فرمایا کہ میں نے ایک سورت شروع کر دی تھی، اس میں ایسا لطف آ رہا تھا کہ میں نے اس کو چھوڑنا مجھے اچھا نہیں لگا۔ تو یہ جو کیفیت ہے کہ لطف آ رہا ہے، کیفیات طاری ہو رہی ہے اور ان کیفیات کے اندر آدمی حظ محسوس کر رہا ہے، اس کا نام ہے حال۔ یہ کیفیت ہے، حال۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ مقصود عمل ہے، حال نہیں، کیفیات مقصود نہیں، عمل بذات خود مقصود ہے۔ ساری زندگی آدمی نماز پڑھتا رہے صحیح طریقے سے سنت کے مطابق، جیسے ابھی عرض کروں گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرما دے، ساری عمر پڑھتا رہے اور ایک مرتبہ بھی کبھی مزہ نہ آئے، لطف نہ آئے، کوئی گھاٹا نہیں، کوئی گھاٹا نہیں، کوئی نقصان نہیں، بلکہ جو مقصود ہے وہ حاصل ہے۔ کہ مقصود کیا تھا؟ عمل کر۔ اور اسی لیے حضرت گنگوئی قدس اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ میں نے اپنے شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ فرماتے تھے کہ اگر کسی شخص کو ساری زندگی نماز میں مزہ نہ آیا، لطف نہ آیا، پھر بھی وہ پڑھتا رہا، چھوڑی نہیں اسے نماز، تو میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں۔ مبارکباد کس بات کی دیتا ہوں؟ کہ وہ خالص اللہ کے لیے پڑھ رہا تھا، مزے کے لیے نہیں پڑھ رہا تھا۔ اگر مزے کو مقصود بنا لیا، کیفیات اور حال کو مقصود بنا لیا، تو معنی یہ ہے کہ آدمی اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا بلکہ اس لیے پڑھ رہا تاکہ مزہ آئے، لطف آئے۔ تو وہ تو مقصود اللہ نہ رہا، وہ تو اپنے نفس کا مزہ اس کا مقصود ہو گیا۔ حالانکہ اخلاص یہ ہے کہ جو بھی عبادت کر رہے ہو وہ اللہ کے لیے کرو۔ تو اس لیے یہ بہت اہم نقطہ ہے جس کے ذہن میں نہ رہنے کی وجہ سے بسا اوقات بہت سی گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ بچائے، جاہل پیروں نے یہ گمراہیاں پیدا کرنے میں بڑا حصہ لیا ہے۔ حضرت کے کلام میں نے کہیں دیکھا، حضرت حکیم الامہ صلی اللہ تعالیٰ سے کہ ان کے پاس ایک صاحب آئے اور وہ کسی ایسے پیر صاحب سے ان کا تعلق تھا، تو ان پیر صاحب نے یہ گئے پیر صاحب کے پاس جب بیعت ہونے کے لیے یا ان کے مرید ہونے کے لیے، تو پیر صاحب نے پوچھا کہ بھائی کچھ نماز پڑھتے ہو؟ کہ جی پڑھتا ہوں۔ کبھی کچھ دیکھا نماز میں؟ کوئی جلوہ نظر آیا؟ کوئی تجھے نظر تو نہ آیا؟ کہا تو بیکار ہی پڑی تمہیں نماز، جو حاصل ہونا تھا وہ تو حاصل ہوا نہیں، میرا ثواب ہی ثواب ملا، میرا ثواب ہی ثواب ملا، میرا ثواب جو ہے وہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا، اصل چیز وہ جلوہ ہے یا وہ تجلی ہے یا وہ لطف اور مزہ ہے جو آنا چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ بچائے ایسے کلمے کے اوپر کفر کا اندیشہ کہ ثواب کو آدمی اتنا، جنت کے ثواب کو، اللہ کی رضا کے ثواب کو اتنا معمولی سمجھے اس غیر مقصود چیز سے آگے۔ تو مزہ آنا کوئی ضروری نہیں، آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی ہمیں حق عطا فرما دیا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، یہ حاصل ہو گئی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت پر بھی، جو اس غیر اختیاری سنت ہے، وہ بھی اس پر بھی عمل ہو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ یا جیسے میں نے
किसी वक्त सुनाया था रिश्ता फजलुर्रहमान के मुराद आबादी रहमतुल्लाह अलैह का, तो फरमाते हैं कि भाई जन्नत की लज्जत अपनी जगह और हौज़ कौसर की लज्जत अपनी जगह, लेकिन नमाज में हमें तो बड़ा मजा आता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो दौलत उनको दे दी, नेमत है। लेकिन अगर किसी को नहीं मिली तो उसको ये समझना कि मैं महरूम रह गया, उसका ये समझना कि मेरा मकसद हासिल ना हुआ, ये गुमराही है। क्योंकि मकसूद वो मजा नहीं था, वो हज़्ज़े नफ्स नहीं था, वो कैफियत नहीं थी, वो हाल नहीं था, बल्कि मकसूद ये था कि जब अल्लाह की तरफ से मुनादी ने आवाज दी हय्या अला सलाह, तो आदमी चल पड़े और दिल चाह रहा हो न चाह रहा हो, सुस्ती हो रही हो, काहली हो रही हो, उस सुस्ती काहली को छोड़कर वो अल्लाह के लिए पहुंच जाए नमाज के लिए। ये था मकसूद और अल्हम्दुलिल्लाह वो हासिल हो गया। तो फिर कुछ गम नहीं, सारी जिंदगी मजा ना आए तो कोई गम नहीं। अलबत्ता ये जरूर है कि अमल ठीक हो, हाल हो या ना हो, कैफियत आए या ना आए, मजा आए या ना आए, लेकिन जो अमल है वो दुरुस्त हो जाए, वो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक और नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अदा हो जाए, इसका एहतमाम। दूसरी इंतहा यह है जो उसका एहतमाम नहीं होता हम लोगों में। ये जो नमाज को बेशक हम भी अल्लाह ताला का शुक्र है पढ़ रहे हैं, उसकी नेमत है, फजल करम है उसका, लेकिन किस तरह पढ़ रहे हैं कि जो उसके आदाब हैं, उसके जो शराइत हैं, अमल के शराइत, अमल के आदाब, उसकी तरफ तवज्जो नहीं, उसका ध्यान नहीं, उसकी फिक्र नहीं। वो औसाफ जो अमल के अंदर बज़ाते ही मकसूद हैं, उनको हासिल करने की फिक्र और उनसे महरूम रहने का अफसोस नहीं। एक आदत है बन गई है कि भाई नमाज का वक्त हो गया, चले गए जाके, बस एक मशीन शुरू हो गई चल गई और वो स्विच ऑन हो गया और अल्लाह अकबर कहकर ना इस बात की फिक्र है कि जो आदाब और सुनन है वो सही तरीके से अदा हो जाए, सही तरह का क़याम हो, सही तरह का रुकू हो, सही तरह का सजदा हो, सही तरह का कादा हो, न तो इसका एहतमाम। जैसा बस हाथ उठा दिए, जैसा समझ में आ गया किसी के, ये देखे बगैर तो सुन्नत तरीका क्या है हाथ उठाने का, ये देखे बगैर के क़याम में किस तरह खड़ा होना चाहिए, नजरें कहाँ होनी चाहिए, कभी नजर खड़े हैं और कभी हाथ हिला रहे हैं, कभी पाँव हिला रहे हैं, हरकत। कुरान कहता है वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अल्लाह के खातिर खड़े हो जाओ। किस तरह के क़ानितीन यानी सुकून की हालत, सुकून की हालत में खड़े हो गए। तो नमाज में बिला वजह हरकत करना, हर जिस्म को हरकत देना, ये कुनूत के खिलाफ है और बार मरतबा नमाजी फासिल हो जाती है। पता नहीं कसरत से देखता हूँ नमाजों के अंदर कि लोग जो हैं नमाज के दौरान दोनों हाथों से टोपी दुरुस्त कर ली, दोनों हाथों से बाल अपने बालों पर हाथ फेर लिया, दोनों हाथ उठाकर अगर कोई ये काम करे तो नमाजी फासिल हो जाती है, नमाजी नहीं होती। इसलिए कि ये कायदा है कि आदमी नमाज के अंदर कोई ऐसा अमल करे कि देखने वाले को ये शुबा हो जाए कि आदमी नमाज नहीं पढ़ रहा। कोई भी ऐसा अमल करे उसको अमल कसीर कहते हैं, उससे नमाज फासिल हो जाए। लिहाजा दोनों हाथों से मैंने कसरत से नजर आता है कि दोनों हाथों से लोग अपने दाढ़ी को हाथ लगा रहे हैं, सर को हाथ लगा रहे हैं या अपने कपड़ों को दुरुस्त कर रहे हैं, इससे तो नमाज ही फासिल हो जाती है। एक अगर करना हो कोई जरूरत पेश आए बहुत जरूरी, तो ज्यादा से ज्यादा एक हाथ को इस्तेमाल करके वो जरूरत पूरी की जा सकती है। खुजली लग गई मतलब तो खुजाने के लिए एक हाथ इस्तेमाल हो सकता है, दो हाथों से अगर खुजाओगे तो नमाज फासिल हो जाएगी। और
یہ بھی فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ ایک ہاتھ سے بھی عمل کوئی کرے نا تو بلا عذر اگر ایک رکن میں 3 مرتبہ کوئی عمل اس طرح کا کر لیا اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے بلا عذر. اگر اس طرح ایک رکن میں یعنی قیام میں مثلا 3 مرتبہ کر لیا, سجدے میں 3 مرتبہ کر لیا تو اس سے بھی فاسد ہو جائے. تو اس کا اہتمام نہیں کہ قوموا للہ قانتین پر عمل ہو کہ آدمی سکون کے ساتھ کھڑا ہو, اس میں حرکت نہ ہو, جسم حرکت نہ کرے, ہاتھ پاؤں حرکت نہ کرے, اس طرح ہاتھ اس جگہ بندھے ہو جہاں پر بندھنے چاہیے, اس طرح بندھے ہو جیسے بندھنے چاہیے. یہ سنت کا طریقہ ہے, اس کی طرف دھیان نہیں. نماز بے شک پڑھ لی لیکن اچھے خاصے پڑھے لکھے بلکہ فارغ التحصیل علماء کو بھی بسا اوقات اس بات کا اہتمام نہیں ہوتا کہ نماز کی ساری سنتوں کا پابندی ہو جائے. نماز ہم جو سب سے پہلی کتاب پڑھتے ہیں فقہ کی نور رضا, اس میں نماز کی 52 سنتیں لکھی ہوئی ہیں. 52 سنتیں کون کون سی ہیں وہ ٹھیک سے ادا ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ پوچھ لو کسی بھی ایسے شخص جس نے پورا درس نظامی پڑھ لیا لیکن وہ 52 سنتیں یاد ہیں اور واقعتاً ان کے اوپر عمل ہو رہا ہے, اس کا دھیان نہیں ہوتا. تو خرابی یہ نہیں ہے کہ مزہ نہیں آ رہا, خرابی یہ ہے کہ عمل جس طرح ہونا چاہیے ویسے کرنے کا اہتمام نہیں, کوئی توجہ نہیں. اور خاص طور سے اللہ بچائے ہم جیسے جو نام کے مولوی ہیں تو ان کو دل میں یہ خیال بھی آ جاتا ہے کہ ارے بھائی سنتی تو ہے, فرض واجب تو نہیں. تو فرض واجب ہو تو اگر آدمی اس کو چھوڑے گا تو نماز نہیں ہوگی, لیکن سنت اگر چھوڑ دی تو نماز تو ہو جائے گی, کچی پکی سے. یہ دماغ میں الٹی بات آ جاتی ہے. یا آداب کے بارے میں خاص طور پر کہ چلو آداب کے طرف پر تو کوئی گناہ ہی نہیں, کوئی ملامت ہی نہیں, اس بات سے کیا ضرورت ہے اس کا اہتمام کرنے کی. یہ ناقدری ہوتی ہے جس کی وجہ سے نمازیں ناقص ہو رہی ہیں. نماز اعظم العبادات ہے, افضل العبادات ہے, اہم العبادات ہے. اس کی طرف سے اتنی بے توجہی, اتنی بے التفاتی کہ بس جس طرح لچکم پچکم جی میں آیا کر گزرے, تو اپنے جسم کو اس طرح نہیں رکھا جس طرح رکھنا چاہیے تھا. روز دیکھتا ہوں نماز کے اندر جب قاعدے میں بیٹھتے ہیں تو قاعدے میں بیٹھنے کے لیے یہ مصنون طریقہ ہے کہ آدمی جو ہے بائیں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھے, دائیں پاؤں کھڑا کرے اور اس کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوں. تو سامنے کے سب نظر آتا ہے کہ اکثر و بیشتر یوں ایک دوسرے پاؤں پر اس طرح رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو دھیان اس لیے کہ اہتمام نہیں, اتباع سنت کا اہتمام نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اس کام کا کرنے کا اہتمام نہیں. تو خرابی وہاں نہیں کہ مزہ نہیں آ رہا, خرابی یہاں ہے کہ جو طریقہ ہے اس طرح نماز کا اہتمام نہیں. اگر آدمی ٹھیک سنت کے مطابق نماز ادا کرے تو خوشو حاصل کرنے کی آدھی منزل طے ہو جاتی ہے. یہ جو لوگوں کو اکثر و بیشتر شکایت ہوتی ہے, شکوہ ہوتا ہے, لوگ اس کا رونا رویا کرتے ہیں, ہم سبھی روتے ہیں کہ نماز میں ادھر کے خیالات, ادھر کے خیالات, دنیا بھر کے خیالات آتے ہیں اور خوشو حاصل نہیں ہوتا. یہ خوشو کے نہ ہونے کی شکایت تقریباً 100% ہے ہمارے معاشرے کے اندر, کہ شغل نہیں ہوتا. وہ کیوں نہیں ہوتا؟ پہلی منزل اس کی جو ہے وہ نماز کے افعال کو ٹھیک سنت کے مطابق ادا کرنا, یہ پہلی منزل ہے. اگر یہ پہلی منزل سر ہو جائے تو آدھا راستہ خوشو کا طے ہو گیا. یہ جو طریقے سنت کے بتائے گئے ہیں وہ سارے طریقے ہیں ہی. ان کا ایک فائدہ یہ ہے
کہ انسان کے دل میں خشوع پیدا کرنے والے ہیں. اب یہ بات کہ نگاہ نیچے رہے، نیچے سجدے کی جگہ پر رہے، خیالات کو منتشر ہونے سے بچانے کا بہترین راستہ ہے یہ کہ آدمی کی نگاہ سجدے کی طرف ہو. اگر سامنے ہوگی، آگے کی طرف ہوگی تو چیزیں نظر آئیں گی، ان کے خیالات دل میں آئیں گے. یہاں تک فرمایا کہ بھائی جا نماز جس پر نماز پڑھ رہے ہو وہ بھی بہتر یہ ہے کہ وہ منقش نہ ہو، یعنی اس پر نقش و نگار نہ ہو، اس واسطے کے نقش و نگار انسان کے ذہن کو بتا دیتے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر ہدیے میں پیش کی. وہ چادر تھی نقش و نگار والی، تو آپ نے اس چادر کو اوڑھ کر نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے تو فوراً پڑھنے کے بعد فوراً کسی نے کہا بھائی یہ لے جاؤ ابو جہم کے پاس واپس، اور ان سے کہو کہ مجھے سادی چادر بھیج دیں، اس واسطے کے اس چادر کے اندر جو نقش و نگار تھے نماز میں مجھے انہوں نے نماز سے غافل کر دیا، یعنی ذہن اس طرف تھوڑی دیر کے لیے چلا گیا، تو اس لیے یہ لے جاؤ اور ایسی جا نماز لے کر ایسی وہ چادر لے کے آؤ جس پر نقش و نگار نہ ہو. اسی لیے بزرگوں نے کہا کہ نماز بھی حتی الامکان ایسی جا نماز پر پڑھنی چاہیے کہ جس میں نقش و نگار نہ ہو. تو جب نیچے بھی نگاہ ہے اور وہاں پر خوبصورت منظر نظر آ رہا ہے تو اس میں جان الجھ جائے گا. لیکن سادہ جا نماز ہو تو اور نگاہ نیچی ہو تو ذہن منتشر ہونے سے حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ نگاہ سجدے کی طرف ہو. اسی طرح جب آدمی یہ جو تعدیل ارکان جس کو کہتے ہیں کہ بھائی قیام ہو تو پوری طرح یعنی کمر سیدھی ہو، رکوع میں جائے آدمی تو پھر کمر جب تک پوری طرح سیدھی نہ ہو جائے اس وقت تک کھڑا نہ ہو، سجدے میں جائے تو جب تک بالکل اچھی طرح اطمینان ہر جوڑ اپنی جگہ پر بیٹھ نہ جائے اس وقت تک دوسرا سجدہ سجدے سے اٹھے نہیں. یہ تعدیل ارکان جس کو کہا جاتا ہے یہ واجب ہے. یہ کیوں؟ تاکہ سکون پیدا ہو، خشوع کی منزل طے ہو. تو یا اسی طریقے سے جب آدمی ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہو رہا ہے، ایک عمل سے دوسرے عمل کی طرف منتقل ہو رہا ہے تو اس میں جلد بازی سے کام نہ لے بلکہ اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو کر رکوع میں جا رہا ہے تو اطمینان کے ساتھ جائے، رکوع سے کھڑا ہو رہا ہے تو اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو، پھر جب کھڑے ہو کر سجدے میں جا رہا ہے تو اطمینان کے ساتھ جائے. یہ نہ ہو کہ بس چل میں آیا کہ اتنی تیزی سے آدمی حرکت کر رہا ہے کہ ایک دم سے جلد بازی میں رکوع میں چلا گیا، جلد بازی میں کھڑا ہو گیا، جلد بازی میں پھر سجدے میں چلا گیا، جلد بازی میں. تو یہ جلدی ادا کرنے کے بجائے اطمینان سے ادا کرے. اطمینان سے ادا کرنے میں اور جلدی سے ادا کرنے میں یاد رکھو کوئی بڑا فرق نہیں پڑتا وقت کا. اگر ایسی فٹافٹ نماز پڑھو گے تو اور اطمینان سے پڑھو گے تو مشکل سے ایک آدھے منٹ کا فرق پڑے گا، ایک آدھے منٹ کا فرق پڑے گا. ایک آدھے منٹ کی خاطر نماز کا جو نماز کی جو صحیح مسنون حیت ہے، نماز کا جو ادب ہے اس کو تم نے تباہ کر دیا 1.5-2 منٹ بچانے کی خاطر. اب بچا کے کیا لو گے؟ یہ 1.5-2 منٹ اگر صحیح کام میں خرچ کر لیتے، نماز کو درست بنانے میں، اچھا بنانے میں خرچ کر لیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پتہ نہیں کیا درجات حاصل ہوتے. اور جلدی سے فارغ ہو گئے نماز پڑھ کے تو اس کا نتیجہ پھر کسی فضولیات میں لگو گے، پتہ نہیں جو فضولیات میں لگ کے وہ وقت جو ہے وہ بجائے ثواب کا موجب ہونے کے گناہ کا موجب ہوگا. تو جو چیز اہتمام کرنے کی ہے وہ پہلی بات تو یہ کہ نماز، وضو نماز وہ مسنون طریقے پر ہو اور جماعت کے ساتھ ہو، کہ آدمی اس بات کا اہتمام کرے کہ تکبیر اولا پہلی تکبیر میں وہ امام کے ساتھ شامل ہو، اس کا اہتمام ہو. یہ اعمال اختیاری ہے، انسان کے اپنے اختیار میں ہے، اس میں کوئی زبردستی کرنے والا
یعنی اس میں کوئی روکنے والا انسان کو موجود نہیں. اپنے اختیار سے اگر آدمی یہ تمام کر لے کہ اذان سننے کے بعد میں جلد از جلد مسجد میں پہنچوں گا اور تکبیر اولیٰ میں شریک ہوں گا، تو یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے. حال تمہارے اختیار میں نہیں، مزہ آنا تمہارے اختیار میں نہیں، کیفیات طاری ہونا تمہارے اختیار میں نہیں، تم اس سے مکلف بھی نہیں، لیکن اس سے تم مکلف ہو، اس کو صحیح طریقے سے انجام دو. پھر آگے جو خشوع ہوتا ہے، یعنی قلب کا نماز کی طرف متوجہ ہو، اس کی پہلی سیڑھی تو یہ ہے جو میں نے عرض کی. اور بھائی اس کے لیے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ نماز کے مسائل کو اچھی طرح سمجھ کر اس کے ایک ایک جرم پر ٹھیک عمل کرے. اور اس کے لیے جو علماء ہیں ان کو تو چاہیے وہ ساری فقہ پڑھتے ہیں، اسی کام کے لیے ہیں، وہ پڑھو اور اس کو مستحضر کرو، یاد کرو اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرو. جو علماء نہیں ہے تو حضرت نے ہمارے حضرت والا نے بہشت زیور عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے بہشت گوہر یہ لکھا ہوا ہے. کم از کم اس کے مسائل کو اگر تم لوگ ٹھیک طریقے سے سمجھ کر اس کے مطابق نماز شروع کر دو تو انشاءاللہ یعنی آدھی سے زیادہ منزل تم نے طے کر لی. اسی لیے ہمارے حضرت والا حضرت عمر صلی اللہ تعالیٰ سے رہو کہ ہاں یہ شرط تھی جب کسی کو بیعت فرماتے تھے یا کوئی اسلامی تعلق کے لیے حاضر ہوتا تھا تو سب سے چند چیزوں کا فوری طور سے عہد لیا جاتا ہے. ایک یہ کہ قرآن شریف صحیح کرو، یعنی قرآن شریف جو پڑھتے ہو وہ صحیح تجوید کے ساتھ صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرو. اگر نہیں آتا تو کسی سے اس کو سیکھو. یہ پہلا قدم بیعت ہونے کے بعد سب سے پہلا قدم ہے کہ قاری صاحب کے پاس جا کر اپنے مخارج کو اور قرآن شریف پڑھنے کے طریقے کو درست کرو. اس میں جو بڑی زبردست کوتاہی ہے. نماز تو پڑھ رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کہ حروف صحیح ادا ہو رہے ہیں قرآن کریم کے اور سورہ فاتحہ کے، یہ نہیں ہو رہے ہیں. تو حضرت جب بھی کوئی آتا تھا پہلا قدم یہ تھا کہ مخارج اور صفات اپنے درست کرو، کسی قرآن شریف کے تلاوت کا طریقہ سیکھو. اور یہ کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے. 29 حرف ہیں قرآن کریم، کل 29 حرف ہیں، اور ان میں سے بعض حروف تو ایسے ہیں کہ ان کو ادا کرنے کے لیے کسی خاص مشقت کی ضرورت نہیں، کوئی آدمی کو خود بخود ادا ہو جاتے ہیں. کچھ حروف ہیں ایسے جن کی مشق کرنی پڑتی ہے. تو اگر روزانہ ایک حرف کی صحیح مشق کر لو تو 29 دن میں پورا قرآن صحیح ہو جائے گا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ پہلا کام. اور دوسرا کام یہ کہ مرد بہشت گوہر کا اور عورتیں بہشت زیور کا مطالعہ کرے پورا کا پورا، کوئی حصہ اس کا رہے تاکہ مسائل صحیح معلوم ہو جائیں. چنانچہ اس زمانے میں جو خواتین بہشت زیور پڑھی ہوتی تھی اور اب بھی جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے کہ بہشت زیور ان کو یاد ہوتا ہے، ان کو بہشت زیور کے مسائل یاد ہوتے ہیں، اچھا خاصے مفتیوں کو چکرا دیتی ہیں. وہ مفتیوں کو وہ مسئلے یاد نہیں ہوتے جو بہشت زیور سے پڑھنے والی خواتین کو بہشت زیور کے ذریعے یاد ہو جاتے ہیں اور اس کے اوپر ان کا عمل بھی ہوتا ہے. تو بھائی اگر دین کی طرف بڑھنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے تو وہ قدم کو بڑھانا پڑے گا. محض آرزوؤں سے نہیں ہوا کرتا، محض تمناؤں سے کوئی بات نہیں ہوتی. آرزوؤں سے پھرا کرتی ہیں تقدیریں کہیں کہ آرزوؤں سے تمنا لیے بیٹھا ہے آدمی کو میں درست ہو جاؤں. عمل تو کوئی کرنا ہوگا. تو اس کے لیے اپنی نماز سے اگر شروع کر رہے ہو تو نماز کے مسائل کو بہشت زیور کی مدد سے، بہشت گوہر کی مدد سے دیکھو کہ کس کس جگہ میری نماز میں کوتاہی ہے، اس کوتاہی کو دور کرنے کی کوشش کرو. اور میں آپ سے پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم میں سے جو شخص بھی جائزہ لے گا اس کو یقیناً کہیں نہ کہیں اپنی کوتاہی ضرور معلوم ہو جائے گی.
اب چونکہ غفلت کے عالم میں گزر رہے ہیں تو غفلت کے عالم میں گزرنے کی وجہ سے غلطیوں پر تنبہ ہی نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا کہ کہاں ہم نے غلطی کر لی. لیکن جب ایک مرتبہ جائزہ لے کے بیٹھو گے، اپنی اصلاح کی غرض سے جائزہ لو گے، تو کہیں نہ کہیں نظر آئے گا کہ بھائی فلاں جگہ کو تاریخ کی، تو اس کو درست کرو، سب سے پہلا قدم. تو جب یہ مطلب حاصل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت سے ہم سب کو عطا فرما دے کہ سنت کے مطابق ہماری نماز کے افعال آداب سنت کے مطابق ادا ہو جائے. تو پھر دوسرا قدم یہ ہے کہ دل نماز کی طرف لگانے کی کوشش کرو. کیا مانا کہ جب اللہ اکبر کہا تو اللہ اکبر کہتے ہوئے یہ جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں نا، یہ ہاتھ جو اٹھائے جاتے ہیں اور ہاتھ اس طرح اٹھائے جاتے ہیں، تو یہ در حقیقت عملاً یہ ایک اعلان ہے یا ایک اقرار ہے یا ایک عہد ہے کہ میں نماز کے سوا ساری چیزوں سے دستبردار ہو گیا. نماز کے سوا ساری چیزوں سے میں نے ہاتھ اٹھا لیے. اب میں صرف نماز کا ہوں اور نماز میری ہے، اور نماز کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ ان سے میں دستبرداری اختیار کر رہا ہوں جب تک کہ سلام نہ پھیلے. یہ دستبرداری ہے. تو ذرا تصور کرو ہاتھ اٹھاتے وقت اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھایا، تو تصور کرو کہ نماز کے سوا ہر چیز سے میں دستبردار ہو رہا ہوں. تو اب دھیان لگاؤ نماز کے افعال کی طرف، اور نماز کے افعال کی طرف دھیان لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو لفظ زبان سے نکلے دھیان اس کی طرف لگاؤ. سبحانک اللہم و بحمدک سے شروع کیا تو پتا ہو کہ میں سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ رہا ہوں، اور اس کی طرف توجہ کو اس کی طرف مرکوز کرو. سورہ فاتحہ شروع کی تو دھیان ہو کہ میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوں. الحمدللہ رب العالمین کہا تو الحمدللہ رب العالمین کا کی طرف دھیان ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی حمد کر رہا ہوں. اور پہلے بھی اب کیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. اور جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ اثنا علیہ عبدی، مجھ پر میرے بندے نے میری ثنا کی ہے. اور پھر جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. تو ہر آیت کا جواب مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور ہمیں کہ غفلت کے عالم میں کیسے چلے گئے. اس لیے بزرگوں نے کہا کہ ہر آیت پر وقت کرنا چاہیے کہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر وقت کرو، پھر الرحمن الرحیم کہہ کر وقت کرو. اور تھوڑا سا تصور مان لو کہ جس خالق اور مالک کی میں عبادت کر رہا ہوں وہ جواب میں یہ بات ارشاد فرمائے تو اس سے خشوع حاصل ہونے میں مدد ملے گی. اور جب نماز میں کھڑے ہو تو تصور کرو کہ اگر میں کسی سربراہ حکومت کے دربار میں جاتا تو کس طرح جاتا، کیسی احتیاط کے ساتھ جاتا، کیسا بن ٹھن کر جاتا، اور کس طرح میں جا کر کھڑا ہوتا. وہ تو احکم الحاکمین ہے، ملک الملوک ہے، جس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں. تو اس لیے یہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کے کلمات جو زبان سے نکال رہے ہو اس کی طرف دھیان کرو. اور اگر جماعت سے پڑھ رہے ہو، امام پڑھ رہا ہے تو امام کی تلاوت کی طرف دھیان کرو، وہ الفاظ کی طرف دھیان کرو. یہ ہے جب یہ کام کر لیا تو خشوع حاصل ہو گیا انشاءاللہ. اور اس میں پھر حضرت نے ہم جیسے کمزوروں کے لیے یہ تسلی کا بھی سامان عطا فرمایا کہ اپنی طرف سے کوشش کرو دھیان ان الفاظ کی طرف لگانے کی
लगाने की कोशिश फर्ज है, लेकिन अगर गैर इख्तियारी तौर पर इंसान है, उसको दिल में ख्याल आ गए इधर उधर के, गैर इख्तियारी तौर पर आ गए, तुमने इरादा नहीं किया था, इसमें इख्तियार से नहीं रहे थे, गैर इख्तियारी तौर पर ख्यालात आ गए, तो इंशाअल्लाह माफ है। अल्लाह ताला की तरफ से उसके ऊपर कोई पकड़ नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे इख्तियार से बाहर थे। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला किसी भी को, किसी शख्स को उसकी वुसअत से ज्यादा का मुकल्लफ नहीं फरमाते, इसलिए उस पर माफी है। लेकिन जब तनब्बुह हो जाए, तुमने तो भटक गया, फिर दोबारा नमाज की तरफ दोबारा आ जाओ, फिर उसको अपने कस्द से, अपने इख्तियार से, अपने इरादे से उन ख्यालात को आगे न बढ़ाओ, बल्कि फिर वापस आ जाओ उन्हीं कलिमात की तरफ। शुरू में ऐसा होगा कि जब आदमी ये काम शुरू करता है तो शुरू में ऐसा होगा कि गैर इख्तियारी ख्यालात कसरत से आए, लेकिन जो आप मशक करते जाओगे, जो इस बात का एहतमाम करते जाओगे कि ध्यान अल्फाज नमाज की तरफ रहे, तो मशक की कसरत से फिर रफ्ता रफ्ता इंशाअल्लाह ऐसा होने लगेगा कि ज्यादा वक्त ध्यान नमाज और उसके अल्फाज की तरफ रहेगा, और फिर कम वक्त ऐसा होगा जिसमें गैर इख्तियारी। ये मशक करने से कोई काम जो है वो बगैर मशक के, इरादे के, अज़्म के, हिम्मत के नहीं होता। ये हिम्मत कर लो, ये अज़्म कर लो, तो फिर इंशाअल्लाह ज्यादा वक्त ऐसा गुजरेगा। फिर अगर इसका दुक्का आ गया तो खुश हुआ के लगेगा। हजरत हमारे फरमाते थे कि ये काम करने का है, उसके बाद हाय हाय करने की जरूरत नहीं। जो अपने करने का काम है वो कर लो, और फिर उसके बाद मुतमईन हो जाओ कि इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ये नमाज हमारी नेमत है, उसकी तौफीक है, उसका करम है, वो इंशाअल्लाह कबूल फरमाएंगे। मजा आए या ना आए, सारी जिंदगी ना आए, सारी जिंदगी कोई तजल्ली जाहिर ना हो, कोई जलवा जाहिर ना हो, कुछ नुकसान नहीं, अगर सुन्नत के मुताबिक तुमने सही अमल कर लिया। और ये जो बीच में गैर इख्तियारी ख्यालात आ गए थे ना, तो हकीकत तो बात ये थी कि ये ख्यालात जो आ गए थे, इससे नमाज में नक्स पैदा किया, कमजोरी पैदा की, लेकिन उसका हल भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमा दिया अपने अमल से कि जब नमाज से सलाम फेरो तो 3 मरतबा कहो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, नमाज पढ़ने के बाद। तो ये तो गुनाह तो नहीं किया था जिस पर इस्तिग़फ़ार किया जा रहा है, लेकिन इस्तिग़फ़ार करने की अपने अमल से तालीम दी, ये बताने के लिए कि नमाज जैसी अल्लाह ताला की बारगाह में पढ़नी चाहिए थी वो तो हम पढ़ नहीं सके, वैसी माँ अबदना का हक़ का इबादत, माँ अरफना का हक़ का मारिफत, अल्लाह आपकी इबादत का हम अदा नहीं कर सके, लिहाजा इस्तिग़फ़ार करते। तो हमारे हज़रत वाला फरमाया करते थे कि जब आदमी नमाज पढ़ने के बाद इस्तिग़फ़ार कर ले, इस नियत से कर ले कि अल्लाह इस नमाज में जो कोताहियाँ हुई हैं अपनी रहमत से उसको माफ फरमा दीजिए, मैं उस पर इस्तिग़फ़ार करता हूँ। तो जो कोताहियाँ हुई थी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो माफ हो जाएंगी, दरगुजर हो जाएंगी, और वो नमाज इंशाअल्लाह कामिल मुकम्मल होकर अल्लाह तबारक व तआला उस पर अजर अता फरमाए। ये है करने का काम, हिम्मत से, अज़्म से, मशक से एहतमाम करके ये है करने का काम। बाकी ये कि दिल लग रहा है नहीं लग रहा है तो ये इसकी तरफ ज्यादा इल्तिफात करने की जरूरत नहीं, लग रहा ना लगे मगर मैं करूंगा। किसी ने पूछा कि हज़रत नमाज पढ़ता हूँ दिल लगता है, दिल नहीं लगता, तो उसने फरमाया लगना फर्ज नहीं, लगाना फर्ज है, यानी लगाने की कोशिश करना फर्ज है, और लगना कोई फर्ज नहीं है, कोई जरूरी है। तुमने कोशिश अपनी कर ली, नहीं लगा कोई बात नहीं, लेकिन काम हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अमल हासिल हो गया।
تو یہ ہے سارا راہ عمل کھلی ہوئی ہے. اپنے اختیار کے عمل میں کمی نہ کرو اور غیر اختیاری امور کے پیچھے نہ پڑو. یہ دو باتیں اگر یاد رہ جائیں تو یہ سارے طریق کا، سارے تصوف کا، سارے دین کا حاصل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما صليت على ابراهيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. اے اللہ اپنے رحمت سے اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ اتباع سنت کی توفیق کامل و راسخ عطا فرما. یا اللہ اتباع سنت کی توفیق کامل و راسخ عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے گناہوں سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہماری، ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ سب کی حفاظت فرما. یا اللہ سب کی حفاظت فرما. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے جن دعاؤں کی فرمائش کی ہے اللہ اپنے رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. محبوب صاحب کو جن حال میں انتقال ہوا ہے، بچہ آیا ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کی درخواست کی. یا اللہ اس کے فضل و کرم سے ان کی مغفرت فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی مغفرت فرما. اور بھی ہمارے متعلقین میں اور مسلمانوں میں جن کا انتقال ہوا یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا ارحم الراحمین. اور بھی جن لوگوں نے زبانی طور پر یا تحریری طور پر اپنی مرادوں کے لیے دعا کی درخواست کی ہے یا اللہ اپنے رحمت سے ان سب کی مرادوں کو پورا فرما دے. یا اللہ ان سب کی مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتہ.